تو توکل جو ہے وہ ایمان کا پیمانہ ہے. اگر ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو توکل بھی ہو، اور اس کی جس صفت پر ایمان ہے اس کے بارے میں توکل ہو. یعنی اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ ہی دے گا، اب جب بھی دینی ہے، اور تو کوئی در ہے نہیں. ون ونڈو سروس، جہاں مرضی جا کے ٹکرے مار لو، ایمان ضائع کر رہے ہو تم، ملے گا اسی وقت جس وقت رب نے لکھا. اور اس وقت جس بابے کے تعویذ سے کام ہو جائے گا تم یہ سمجھو کہ اس بابے نے دیا ہے. وہ بابا نہ دیتا تو بھی اس وقت اس نے ہونا ہی تھا. بابے کا تو نام لگ گیا، پھر بندہ پچھتاتا ہو 10 سال ذلیل ہوتا رہا، پہلے اس بابے کے پاس آ جاتا. اور جو بابوں کا بابا ہے وہ تیرے ساتھ ہے، اس سے تو مانگتا نہیں ہے، اس پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے. کہتا نا کہ وقت سے پہلے نہیں، اس نے وقت طے کیا ہو. وقت سے پہلے نہیں اور مقدر سے زیادہ نہیں، کوئی تمہیں نہیں دے سکتا. تیرے مقدر کا پیمانہ اللہ نے طے کیا ہوا. اگر 1 پاؤ ہے تو اس میں تم 10 لیٹر ڈال دو تو بہہ جائے گا. تم رشوت سے لو، تم کسی طرح بھی لو، تم سود سے لو، اس میں ٹھہرے گا وہی جو رب نے لکھا ہے، باقی نکلے گا. اور نکلتے ہوئے پھر کیسے نکلے گا؟ اسباب سے نکلے گا نا. تو اللہ پر توکل. دیکھیں میں جب بھی کوئی کہتا نا یہ جی فلاں ہو گیا جی اتنا فلاں وظیفے کر لیے، تو میں کہتا ہوں کوئی مجھ خاص وظیفہ بتائیں. اس میں کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا کسی مدیر کا، کسی وزیر کا. بندہ کہہ رہا ہے یار کوئی خاص جگہ بتائیں، فلاں ہوٹل پہ ملتا ہے، فلاں پیزا ہاؤس پہ ملتا ہے، فلاں کافی شاپ میں ملتا ہے، وہاں جا کے منت ترلا کر لیتے ہیں. اس سے سیکٹری سے پوچھتے ہیں نا کہاں ملے گا؟ ویلا، جہاں رش نہ ہو کام کا، اکیلا ہو، بس میری ہی سنیں. تو رب ہر وقت آپ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے، آپ کے لیے ہوتا ہے. میٹنگ تم کال کرو، جگہ تم طے کرو، ایجنڈا تم طے کرو، ڈسمس تم کرو. جہاں بلاؤ گے وہاں میں ہوں. فٹ پاتھ پہ سر رکھو گے میں وہاں آ جاتا ہوں. مسجد میں ہوتا میں مسجد میں ہوتا، چارپائی پہ ہوتا میں تمہارے ساتھ ہوتا، وہاں پکارو تم. قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو نا. اب کیوں نہیں پکارتے؟ کہ جی وہ کسی بزرگ سے کہیں گے دعا کروائیں گے. اللہ کہتا ہے میرے سامنے کوئی بھی بزرگ نہیں. تم سارے مل کر ایک متقی ترین شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی طرح ہو جاؤ. تم سارے، میرا کوئی فائدہ نہیں. اور تم سارے اگلے پچھلے سارے مل کر ایک فاجر ترین شخص کی طرح ہو جاؤ، اس کے دل کی طرح، فرعون کے دل کی طرح، میرا کوئی نقصان نہیں. پھر کس چیز سے ڈرنا ہے؟ جب وہ کہتا ہے، یا تو اس نے کہا نا کہ نیک لوگوں تو مجھے پکارو، کہتے تو سب مل کر مجھے پکارو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے پکارو. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم کس منہ سے تمہیں پکاریں؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم پکارو گے تو سب سے پہلے وہ تمہارے گناہ ہی تو صاف کرے گا. یہ پہلا فائدہ ہے دعا کا. قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری طلب پوری کروں گا. یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا قرآن حکیم میں. لیکن تم خدا کو پینک میں مت ڈالو، خدا کو پینک میں مت ڈالو، ہونی دے. بس ایسے ہی سال ہونا چاہیے، نہیں تو اگلے سال میں داتا صاحب ٹر جائیں گا. بلیک میلنگ نہیں چلتی. تم سارے دھکے کھاؤ جا کے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑ. اپنا پینڈا کھوٹا کرو گے، خدا کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. بڑی دعا کریں گے جو دعا کریں ہم اللہ پاک کو، کوئی بڑی دعائیں کی، کوئی خاص وظیفہ بتائیں. میں نے کہا جی دعا سے بڑھ کر خاص وظیفہ تو اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں بتایا، دعا کا ہی کہا ہے. ان کو بھی دعا کے لیے کہا، اور ان کی دعائیں لکھی ہیں. سورہ انبیاء دیکھیں، نبیوں کی مصیبتیں اور نبیوں کی دعائیں لکھی ہیں. کانو یدعوننا، وہ بھی ہم سے مانگا کرتے تھے، مانگ کے لیتے تھے. سیلف سفیشینٹ نہیں تھے، اپنے بچے خود نہیں پیدا کر لیتے تھے. ہمارے تو گلی گلی جھنڈا لگا اور وہ بچے دے رہا ہے، ڈپو کھولا ہوا اس نے. نبیوں نے اپنے یہاں بچہ پیدا نہیں کیا. نبیوں سے زیادہ ان میں طاقت ہو گئی ہے کہ دوسروں کو بھی بانٹ رہے ہیں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں.